یہاں پر موجود ہر چہرہ ایک الگ کہانی رکھتا ہے، ہر چہرے کی ایک الگ داستان ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر جب بھی آپ آتے ہیں ان چہروں کو کبھی غور سے دیکھنا، خاص کر یہاں پر موجود جو کلی ہوتے ہیں ان کے چہروں کو کبھی غور سے دیکھنا، ان کی درد بھری داستانیں ان کے چہروں پر لکھی ہیں۔ میں اس وقت جب یہ وائس اوور ریکارڈ کر رہی ہوں تب بھی میں ٹرین میں ہی سفر کر رہی ہوں، میرے پیچھے آپ کو ٹرین کی آواز آ رہی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سفر میری زندگی کا پہلا لمبا ترین ریل گاڑی کا سفر ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ میری آواز کے پیچھے اس کی یہ خوبصورت سی چھک چھک کی آواز آتی رہے۔ ٹرین کی کوک میرے دل کو بہت سکون دیتی ہے، یوں کہہ لیجئے کہ عشق ہے مجھے اس کوک سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سوار ہونے والے مسافر سے کبھی ٹرین کے مالک نے یا ٹرین نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہاری جیب کتنی بھاری ہے، تم کس ذات کس نسل کے ہو۔ ہر ذات، ہر نسل، ہر سٹیٹس کے لوگوں کو یہ خود پہ سوار کر کے لے جاتی ہے۔ انجن نے کبھی نہیں کہا کہ میں اس قوم، اس ذات، اس نسل کے لوگوں کو خود پہ سوار کر کے گھسیٹتا ہوا ان کی منزل تک نہیں لے کے جاؤں گا۔ ہم سفر اچھے مل گئے تھے، اسی لیے یہ سفر بہت اچھا ابھی تک گزر رہا ہے۔ کچھ طبیعت ناساز ہو گئی تھی کیونکہ زندگی کا سب سے پہلا لمبا ترین سفر میں کر رہی ہوں، لیکن امید ہے کہ آگے جو باقی سفر رہ گیا ہے وہ بھی اچھا ہی گزر جائے گا۔ ان بدلتے مناظر کو دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا تھا کہ ہماری زندگی بھی ایسے ہی کتنی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے، بالکل ان مناظر کی طرح۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا آنے والا کل کیا ہوگا، جیسے ہمیں نہیں پتہ کہ اگلا منظر کیسا ہوگا، بالکل ویسے ہی ہمیں نہیں پتہ ہمارا آنے والا کل کیسا ہوگا، لیکن ہم پھر بھی دور کی سوچ کے بیٹھے ہیں۔ یہ سوچ آتے ہی ندامت کے کچھ آنسو میری آنکھ سے نکل کر میرے گالوں کو بھگوتے ہوئے میرے دامن کو بھگو گئے۔ لیکن میں سوچ میں پڑ گئی، کیا یہ ندامت کتنی دیر تک رہے گی؟ کیا میں توبہ کر پاؤں گی؟ کیا آپ اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کیا آپ خود سے یہ سوال کریں، آپ کے پاس موقع اگر ہے تو کیا آپ نے اس موقع کا استعمال کر لیا؟ یہ سوال میں نے خود سے کیا تو مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں پھر باہر دیکھنے لگ گئی، بدلتے منظر اور بہت ساری چیزیں اپنے اندر سموئے یہ خوبصورت لوگ جو باہر کھڑے بس ٹرین کو دیکھ رہے ہیں۔ میں ان کو غور سے دیکھتی ہوں، ان کی آنکھوں میں حسرت، جیسے یہ بھی ہمارے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہوں پر نہیں کر پا رہے ہوتے۔ بس سفر رواں دواں ہے اور رات ہو گئی، سب سکون کی نیند سو گئے اور میں ساری رات اپنی سوچوں میں گم رہی۔ مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب اس سکوت کو چیرتی فجر کی اذان ہو گئی۔ فجر کی اذان ہوئی تو احساس ہوا کہ ساری رات تو سوچوں میں ہی گم گزارتی۔ وہ سوچیں کیا تھی کیا نہیں، یہ ایک لمبی بحث ہے اور اس کا کوئی حاصل حصول نہیں ہے، اس بحث پہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ پھر صبح کی روشنی پھوٹنے لگی اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا سفر اپنی منزل کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا، اور میں جو کہ اس سفر کو ایک یادگار بنانا چاہ رہی تھی، مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو بہت سارا وقت صرف سوچنے میں ہی گزار دیا۔ ارے آپ نے بتایا ہی نہیں، میں صبح تک پہنچ گئی، رات کے کھانے کا تو ذکر ہوا ہی نہیں۔ رات کے کھانے میں پچھلے ولاگ میں جیسا آپ لوگوں نے دیکھا، گھر سے مجھے پلاؤ بنا کر دیا تھا، میں نے خود بھی کھایا اور اپنے جو ہم سفر مسافر تھے ان کو بھی میں نے پیش کیا کہ آپ بھی کھا لیں۔ انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی کھانا کھا چکے تھے۔ پھر صبح جب میں نے اٹھ کے کھڑکی سے باہر دیکھا تو دور تک دھند پھیلی ہوئی تھی اور دور تک کھلی زمینیں تھی، احساس دلا رہی تھی کہ ہم اس وقت سندھ میں داخل ہو چکے ہیں۔ ارے رات کے کھانے کے وقت تو میں اس خوبصورت جوڑے کی کہانی آپ کو سنانا ہی بھول گئی۔ میرے ہم سفر میں ایک بوڑھی خاتون، ایک جوڑا، خوبصورت جوڑا جو کہ اس خاتون کا بیٹا اور بہو تھی، اور ایک انکل شامل تھے۔ 6 لوگوں کا کیبن ہوتا ہے، ہم 2 لوگ تھے، 4 لوگ باہر سے تھے۔ اس جوڑے کی آپس میں باہمی محبت، اتفاق اور
اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا دیکھ کر میرے دل میں رشک آنے لگا. اس طرح سے وہ بھائی اپنی بیگم کا خیال رکھ رہے تھے، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کا، جیسے کوئی چھوٹے بچوں کا خیال رکھتا ہے. کھانا خود ڈال کے دے رہے تھے، پانی خود ڈال کے دے رہے تھے. میرا گلا ابھی سے خراب ہونا شروع ہو گیا ہے، ابھی منزل پہ پہنچے نہیں ہیں. اور چھوٹے بچوں کی طرح ان کے سر میں درد ہوا تو ان کا سر دبانے لگے. مجھے دل سے بہت خوشی ہوئی. ایسے لوگوں کو جب میں خوش دیکھتی ہوں، جب ایسے جوڑوں کو میں خوش دیکھتی ہوں تو مجھے دل سے خوشی ہوتی ہے. اور میں دل سے چاہتی ہوں کہ ہر جوڑا ایسے ہی خوش آباد اور ہنسی ہنسی اپنی زندگی گزارے. ساتھ موجود جو خاتون تھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا ان کی بہو کا اتنا خیال رکھ رہا ہے. ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا رہن مرید بنا ہوا ہے، جو کہ ہمارے یہاں ایک بہت عام سی بات ہے. لیکن مجھے دل سے بہت خوشی ہوئی. سفر ابھی جاری ہے اور بلاگ سفر کے چھوٹے آپ کو مل رہے ہیں کیونکہ میں سفر کو یادگار بنا رہی ہوں اور بلاگ کم بنا رہی ہوں. یہی وجہ ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے سے بلاگز آپ کو ملیں گے، لیکن ان میں بہت اچھے اچھے مناظر اور بہت کچھ آپ کو انجوائے کرنے کو ملے گا. کوشش کیجیے گا کہ آخر تک ضرور دیکھیے گا. بس اپنے آخری مراحل میں ہے. یہ دریائے سندھ ہے جو کہ کراچی سے کچھ پہلے آتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کتنا وقت پہلے یہ آتا ہے، لیکن اس کے بعد میرا سفر خاصا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ سندھ میں آتے ہی گرمی کا احساس ہونے لگا تھا. آپ سب جانتے ہیں کہ میں پہاڑی علاقوں کی رہائشی ہوں. مجھ سے گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میں سردیوں کے لباس میں آئی. کراچی میں داخل ہونا کچھ خاص اچھا تجربہ نہیں رہا تھا کیونکہ کراچی میں ہمیں کوئلے کی کانوں اور گندگی کے ڈھیروں نے خوش آمدید کہا تھا. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے سے مکان، اور یہ کہنے کو تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے لیکن گندگی کے کچھ ڈھیروں نے ہمیں یہاں پہ خوش آمدید کہا. پھر بھی ہم آ چکے تھے منزل کا. اب آپ کو تعین ہو پہلے ہی ہم کر چکے تھے آپ کے سامنے، ابھی ہم اس کو ریویل کر دیتے ہیں کہ ہم کراچی آئے ہیں. اور یہ اسلام آباد اسٹیشن سے تھوڑا بڑا اسٹیشن تھا لیکن اسلام آباد تھوڑا نیا بن گیا ہے اور یہ تھوڑا پرانا اسٹیشن تھا. پھر بھی یہاں پہ پہنچنے کے بعد تھوڑا سا میں نے شکر کیا کہ چلو اب ہم نے گھر جانا ہے. یہاں پہ میرا بھائی گاڑی لینے گیا تھا اور میں سامان کے پاس کھڑی تھی. جیسے ہی گاڑی آئے اور میں فوراً سے گاڑی میں بیٹھ کے اپنے گھر چلی جاؤں. اور گاڑی آ چکی ہے تو گھر کے لیے روانہ ہو رہی ہوں. آپ سب کی بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے. اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سفر کا ولاگ انجوائے کیا ہوگا، آگے والا بھی کریں گے. خدا حافظ.